پہلی دعا جو آپ نے ارسال فرمائی ہے کہ اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک من ینفعنی حبہ عندک، یہ بالکل آئی ہے حدیث میں، اسے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص طور پر پڑھا ہوا، ایسے نہیں ہے، بلکہ عام دعاؤں میں اللہم احیینی مسکیناً، یہ بھی دعا ابن ماجہ میں آئی ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے کہ اللہ مجھے عاجزی کے ساتھ زندگی دے، کہ میں عاجز انسان بن کے رہوں، اور اللہ اسی پہ میری وفات ہو، اور قیامت میں بھی میرا حشر مجھے اٹھایا جائے ان لوگوں کے ساتھ جو بہت مسکنت اور عاجزی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ دعا اس سے ماخوذ ہے۔ اور تیسری دعا جو آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، یہ جتنی بھی نور کی دعا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے، تو یہ اس وقت کی دعائیں ہیں۔ تو آپ نے سوال فرمایا کہ ان کو دعا کی غرض سے پڑھنا صحیح نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے بھئی، ضرور پڑھنا چاہیے، سب چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ عورت کا ولی کے بغیر نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ولایت کی شرط تو احناف لکھتے ہیں، لیکن یہ کاغذ کوئی اور نہیں ملا تھا، اور اسے جو نیچے سے تراشا ہے یا پھاڑا ہے، کوئی ذوق نہیں رہا، کچھ کسی نے نہیں سکھایا کہ کاغذات کو کیسے چاک کرتے ہیں، کیسے ایک چیز کے لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ نکاح عورت کا ولی کے بغیر حنفیہ نے، بعض احناف نے جائز اس سے مانا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے والدین اگر اعتراض کریں کہ کفر میں نہیں ہے، برابر کی سطح پہ نہیں ہے، تو اس نکاح کو منع کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے شہزادی ہے اپنی صورت کے اعتبار سے، سیرت اور کردار کے اعتبار سے، اور نکاح کر لیا گھر میں جو مالی ہے، تو اس کے ماں باپ اس نکاح کو روک سکتے ہیں، ماں باپ کے بعد بڑا بھائی اس نکاح کو روک سکتا ہے، کیونکہ وہ باہمی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ فیملی میں سیٹلڈ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر لڑکی کسی غریب گھرانے سے ہے، مشکل سے کھانا پورا ہوتا ہے، اور شہزادے کی بیوی بن گئی، تو اس نے کون سا خرچ کر لینا ہے، اور کون سی اس کی طبیعت میں سخاوت یا یہ چیز ہونی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ دیکھا کرتے تھے، اب کوئی اس چیز کو نہیں دیکھتا، لیکن اس کے باوجود پھر نکاح ہونے کا فتویٰ دینا پڑتا ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت لوگوں کے حسب و نسب، شریعت لوگوں کے اموال اور ذرائع، ان چیزوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنے کا حکم دیتی۔ اس لیے جو بہت بعض لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی پارٹی میں ایک موچی کو ٹکٹ دے دیا اور وہ MLA ہو گیا، اور ایک گھاس لگاتا تھا سبزی اور اس کو MPA بنا دیا، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بنے گا تو اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی تہذیب نہیں ہے، اس کو بڑے ڈیسیژنز لینے پڑ جائیں، وہ کیا کرے گا؟ اسے کہیں 10 ارب روپیہ خرچ کرنا پڑ جائے تو اس کی تو ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی۔ اسے تو وزیر خارجہ بنا دیں گے تو اسے انگلش کے 2 حرف نہیں آتے، اسی لیے اس ملک میں آج تک کسی مولوی کو وزیر خارجہ نہیں بنایا کہ اس قابل ہوں تو کوئی ہاتھ ڈالے نا۔ تو کفر کا اعتبار ہوتا ہے، برابری کا اعتبار ہوتا ہے، تعلیم میں اعتبار ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم اور امیہ کی آپس میں دونوں بھائی تھے، چھوٹے بھائی کے حسد سے بڑا بھائی، تو انہوں نے کہا چلو چل کے کہیں فیصلہ کراتے ہیں کہ کون اچھا ہے۔ یہ چلے، اور راستے میں جب پانی ختم ہو گیا کسی وجہ سے، تو حضرت ہاشم نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار جو تیرے نزدیک زیادہ اچھا ہے اس کو پانی دے دے۔
تو ہاشم نے اونٹنی اپنی اٹھائی اور اس نے بھی، اور تھا انتظار سب کو موت کا، تو ہاشم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، تو لوگوں نے کہا فیصلہ تو ابھی ہو گیا۔ تو اس لیے کس بچے کی کہاں تربیت ہوئی ہے، کس ماحول میں رہا ہے، تعلیم کتنی حاصل کی ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ میں بچپن میں 4 میل پیدل اسکول کے، حضرت آپ 4 چھوڑ 8 میل جاتے تھے مانا، لیکن واپس آ کے سوتے تھے نا، آپ پڑھتے تو نہیں تھے۔ اور جو بچہ موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ جاتا تھا اور آتا تھا آرام سے گھر، سونے کے بعد اٹھ کے کتابیں پڑھتا تھا، وہ درد اور تکلیف کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے حقائق سے آنکھیں چرانا قوموں کو ڈبو دیتا ہے۔ اچھا بھیا، یہ روزے کا مسئلہ آپ نے فرمایا، یہ آ جاتا ہے ابھی۔ ایک مسئلہ یہ اعرابی کی دعا کے متعلق پوچھا ہے۔ دیکھیے، اعرابی کی دعا سے متعلق محدثین 2 احادیث ذکر کرتے ہیں، اب آپ کی جو بھی مراد ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک اعرابی کا مطلب دیہاتی آیا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اسے کہا کہ اللہم ارحمنی و محمدا، اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کر، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ولا ترحم احدا غیرنا، اللہ میرے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ رحمت نہ بھیج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بات پہ، اور آپ نے فرمایا لقد تہجرنا، اور تو نے تو ایسے کیا کہ واسعاً، اللہ کی رحمت جو بہت وسیع ہے اسے ایک چھوٹی سی جگہ میں سمو دیا، میں اور تو بس۔ تو نے تلقین کی کہ اللہ کے ہر بندے کے لیے رحمت مانگنی چاہیے، ہر وہ چیز جس میں روح ہے نا، جس میں احساس ہے زندگی کا، ان تمام چیزوں کے لیے آدمی کا رویہ بہت مشفقانہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی شکار نہیں کیا، اجازت دی ہے، گوشت بھی کھایا ہے، خود نہیں گئے کبھی بھی، اس لیے کہ جانوروں کا بھی کچھ حق ہے، انہیں بھی جینے دینا چاہیے۔ ایک سانپ حج کے سفر میں نکل آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو مارنے کی کوشش کی منا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، واپس آئے، کہا اللہ کے رسول تو کسی بل میں گھس گیا، آپ نے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو گئے۔ تو منع فرمایا ہے۔ البتہ جو چیزیں ایذا دیتی ہیں، تکالیف دیتی ہیں، چیونٹیاں ہیں، باورچی خانے میں تباہی مچ گئی، اور اس طرح کی چیزیں، بچھو ہے اور چیزیں ہیں، ان سب کو مارنے کی اجازت بھی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان ہر ایک کے ساتھ شفقت کی بات کرے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری حدیث اعرابی کی حدیث تو نہیں، وہ جو ہے ایک خاتون کے متعلق، اللہم انی اسألک امرأۃ عیت عروسا عیت بولا عیتا، یہ سب جھوٹ۔ ایسی عربی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں بولتے تھے، اور بات وہ کرتے تھے جو دوسروں کی سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کر لو امریکہ میں کوئی پیغمبر بھیجا تھا اور لوگ انگلش بولتے تھے اور پیغمبر عربی بولتا تھا، تو فائدہ کیا پھر؟ سوچے آدمی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے کسی علاقے میں تو اسے اس کی زبان سکھا کر بھیجا۔ اب دیکھتے نہیں ایرانی اور رومی اور ان بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کے تو بھجوائے کس کے ہاتھ؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھجواتے، عمر عثمان کے ہاتھ بھجواتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بڑے لوگ تھے نا، ان کو چنتے۔ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پہ، ہمیشہ خط بھجوایا اس آدمی کے ہاتھ جو سرحد پہ رہنے والا تھا۔ ادھر ایران کی سرحد مل رہی ہے، ادھر عربوں کی، اس آدمی کو چنا ہے جو دونوں زبانیں جانتا تھا، تاکہ بادشاہ کچھ پوچھے تو یہ تشریح تو کر سکے۔ ادھر روم کی حد ہے، ادھر عربوں کی حد ہے، اس کو بھیجا کیونکہ جو بارڈر پہ رہتے ہیں وہ عام طور پہ دونوں ملکوں کی زبانیں جانتے ہوتے ہیں نا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کسی بڑے آدمی کو بھیجا ہی نہیں کہ میرا خط لے جاؤ اور جا کے دکھانا، یہ حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں جو حکمتیں تھیں نا، اس تک پہنچنا اگرچہ دشوار ہے، لیکن جب پہنچتا ہے آدمی حیران رہ جاتا۔ صبح کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ آج کون آ رہا ہے۔ حدیبیہ میں وہ جانے نہیں دے رہے تھے، بیت اللہ سامنے ہے، چند میل کے فاصلے پہ۔ عرض کیا گیا بدیل آ رہے ہیں، تو بس اتنا فرمایا کہ اچھا بھئی جو قربانی کے اونٹ عمرے میں ہم لوگ لائے تھے، اس سارے راستے میں وقفے وقفے سے باندھ دو اور ان پہ قربانی کے اونٹوں میں جو ایک جوتا لٹکاتے تھے وہ لٹکا دو۔ اور پھر آپ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں بدیل اللہ کی بہت تعظیم کرتا ہے، اگرچہ مسلمان نہیں کہے لیکن ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ بدیل اور ان کا قبیلہ بہت اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اب بدیل داخل ہوئے، وہ اس موڈ میں تھے کہ لڑیں گے، لڑائیں گے جو بھی۔ جب انہوں نے اونٹوں کو دیکھا، جدھر سے گزر رہے ہیں جوتا، جدھر سے گزر رہے ہیں جوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک ذہن بن گیا نا۔ اسے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو قربانی کے لیے آئے ہو، نیکی کے لیے آئے ہو، میری تمہاری کیسے لڑائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کے تحت کام کرتے۔ گاندھی جی نے لکھا ہے، گاندھی نے لکھا ہے کہ میں لینن سے ملنے گیا تو لینن کی میری ملاقات ہوئی اور اس نے بات چیت شروع کی میرے ایک بڑے پرانے مضمون سے کہ آپ نے کسی زمانے میں یہ نظریہ قوم کو دیا تھا۔ میں سٹ پٹا گیا کہ یہ لینن کر کیا رہا ہے۔ پھر اس نے اور جب ملاقات ختم ہوئی تو میں نے اس کے سیکٹری سے پوچھا کہ میری یہ تحریرات تو کسی زمانے میں چھپی تھیں، اب تو مجھے بھی زیادہ یاد نہیں رہی، تو یہ آج لینن نے کیا کیا؟ اسے کہا حضور جب ڈیٹ طے ہوئی تھی تو 6 مہینے تک انہوں نے میں کہا کہ لینن نے کہ گاندھی جی کی تحریرات نکالو۔ وہ انٹرنیشنل لیڈر ہے، میں بھی انٹرنیشنل لیڈر ہوں، بات کرنی ہے تو لیول کی ہونی چاہیے تاکہ میں سے بتاؤں آپ کے نظریات پہلے کیا تھے، اب کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ لیڈرز ہوتے ہیں۔ گاندھی اینڈ ہز ورکس، لینن اینڈ ہز ورکس۔ لینن اینڈ ہز ورکس تو شاید 22-23 جلدوں میں ہے۔ میکسم گورکی اس نے والدہ پہ کتاب لکھی، وہ بھی اتنی جلدوں میں، بہت طویل۔ یہ پڑھو تاکہ پتہ چلے دنیا میں جیتے کیسے۔ سوالات رمضان کے بارے میں بہت ہیں بھئی، ہم اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی سوالات پوچھے ہیں ان سب کا امید ہے جواب آ جائے گا۔ یہ علیحدہ آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کے متعلق پوچھا ہے تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک روزے کا تعلق ہے ان چیزوں سے، روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنے سے یا کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، خارج کرنے سے نہیں ٹوٹتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات بیان کی ہے کہ کوئی چیز بھی جو جسم انسانی سے خارج ہوگی، چاہے وہ نجاست ہو چاہے وہ پاک ہو، کچھ ہو، روزے کو کچھ فرق نہیں پہنچاتی، داخل ہو تو کہاں سے۔ یہ بھی ہے اگر مسامات کے ذریعے کوئی چیز داخل ہو رہی ہے تو روزے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مثلا نہاتا ہے تو مسامات کے ذریعے پانی یا ٹھنڈک جلد کو ترک کر دیتی ہے نا۔ جتنے قدرتی راستے اللہ نے جسم انسانی میں کسی چیز کے داخل ہون کے رکھے ہیں، بحث اس پہ، ناک سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے، منہ سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے، دماغ سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے، 2 اور راستے ہیں، ان سے کوئی چیز جسم انسانی میں پہنچتی ہے، چھٹا راستہ چوٹ کی صورت میں بھی بن جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ جتنے راستے ہیں ان میں اندر کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، ان سے باہر کوئی چیز آ جائے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں حجامت کرائی ہے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں خون نکلوایا ہے جسم مبارک سے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی خون نکلواتے تھے اپنی جسمانی بعض چیزوں کی وجہ سے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹا، کسی نے بھی فتویٰ امت میں نہیں دیا۔ تو اس لیے شوگر کے لیے جو چیک کیا جاتا ہے، چاہے وہ 1 قطرہ ہو بلکہ اس سے بھی کم ہی ہوتا ہے عام طور پہ، جو بھی ہو
روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ سنن کبریٰ میں بہقی نے نقل کیا ہے۔ بہقی نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا روزہ اس چیز سے ٹوٹے گا جو تم داخل کرو گے، نہ کہ اس چیز سے جو کہ خارج ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پہ فتویٰ دیا تھا، اور حنفی، مالکی اور شافعی سب اس پہ متفق ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب بات آپ نے لکھی ہے انجیکشن کی، تو انجیکشن میں رگوں کے ذریعے سے خون نکالنا، اس سے رگوں سے خون نکالا جاتا ہے، تو حنفی، مالکی اور شافعی حضرات کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم ہی نہیں، کسی مقصد کے لیے خون نکالا، کسی آدمی نے جا کے خون دے دیا، حنفی فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے، لیکن مکروہ شرعن نہیں ہے۔ شرعن جو چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور عقلاً جو چیزیں ناپسند ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب روزہ کیا آپ سوچیں گے، مگر چلو ایک چھوٹی سی ایسے ہی ہے مثال گندی سی، کوئی آدمی اپنی ہتھیلی پہ تھوکتا ہے اور پھر چاٹ لیتا ہے، شریعت اسے کہتی ہے کہ تھوک بھی پاک ہے اور تمہارا منہ بھی پاک ہے۔ ازدواجی تعلقات میں بھی ایسی صورتیں آتی ہیں، شریعت اس کو بالکل منع نہیں کرتی، اور عقل کہتی ہے کیا مکروہ کام ہے، کیا بیہودہ، بالکل ٹھیک ہے، دیکھنے میں برا لگتا ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی حفاظت فرماتے تھے جو دیکھنے میں بری لگیں، جو سننے میں بری لگیں۔ کوئی ایسی حرکت جو کوئی آدمی کر دے تو لوگ اس کا برا منائیں، عام پبلک پہ اس کا اثر پڑتا ہو، برا سمجھتے تھے۔ مکہ فتح ہوا، آپ اندر تشریف لے گئے بیت اللہ کے، اور مشہور یہ تھا کہ بیت اللہ کی اس دیوار پہ جو سینگ ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا، یہ اس کے سینگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب واپس باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عثمان بن ابو طلحہ سے، اپنے عثمان مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں نے نماز شروع کر دی، سامنے سینگ تھے، تو نماز میں بار بار میرا دھیان اس کی طرف جاتا تھا، تو بہتر ہے تم اس پہ کوئی کپڑا ڈال دو۔ تو بچاتے تھے اس چیز سے کہ لوگوں کی نظر الجھے، لوگوں کی سماعت الجھے، لوگوں کی زبان الجھے کسی بھی چیز سے۔ حنبلی حضرات میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا ہاں، حنفی فقہ کی بات کر رہے تھے، حنفیہ نے اسے جو مکروہ لکھا ہے نا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ شرعن مکروہ ہے، وہ کہتے ہیں کمزور پڑ جاؤ گے۔ خون نکل گیا جسم سے، ایک باٹل، ایک یونٹ کسی کو دے دیا، نفسیاتی طور پہ سوچو گے کہ اوفو میں تو کمزور پڑ گیا، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں اس لیے روزے میں ایسی بات نہ کرو کہ جس سے اصل روزہ متاثر ہوتا ہو۔ ایک آدمی کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈاکٹر ہے کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، 6 یونٹس ہوتے ہیں، ایک میں نے دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس انسان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ البتہ حنبلی فقہا جو ہیں وہ بھی اصل میں اسی لیے منع کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ شوگر چیک کرنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی چیز روزے کے سلسلے میں اسے متاثر نہیں کرتی۔ انجیکشن بڑی چیز ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں 2 طرح کے علماء ہیں، اور وہ تفریق ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اس دور میں جہاں ہم رہتے ہیں، وہ لوگ جن کا تعلق مولانا مرزا خان صاحب کی طبقے سے ہے، بریلوی جو کہلاتے ہیں، وہ حضرات اس کے قائل ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے بہت محترم اور مکرم مفتی منیب الرحمن صاحب نے اپنی کتاب تفہیم المسائل میں اس پہ بحث کیا ہے، اور حضرت نے فتویٰ دیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ دیوبند کے حضرات کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ باہر سے کوئی چیز جا رہی ہے اندر کو، اور وہ بھی اس راستے سے جس راستے کو شریعت نے متعین نہیں کیا۔ تو اس لیے انسولین کا کوئی انجیکشن لگانا چاہتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، گلوکوز کا انجیکشن لگانا چاہتا ہے، دیوبند کے حضرات فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا پہنچائی جاتی ہے وہ اصل راستوں سے نہیں آ رہی۔ اصل راستے تو 5 یا حادثے کی صورت میں 6 ایکسیڈنٹ کی صورت میں
تو کہتے ہیں کوئی چیز اس ذریعے سے تو نہیں نا اندر جا رہی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نہاتا ہے تو مسامات کے ذریعے جو پانی جس میں انسانی میں داخل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. جب وہ نہیں ہوتا، مسامات انسانی میں داخل ہوتا ہے، وہ کسی اصل راستے سے داخل نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو اگر وقت مل جائے ضروری انجیکشن لینا ہے تو افطار کے بعد لے تاکہ اس اختلاف سے نکلے، اور اگر ایمرجنسی ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. بریلوی حضرات کا فتویٰ زیادہ احتیاط پہ مبنی ہے، اور دیوبند کے حضرات کا فتویٰ وسعت پر مبنی ہے. سب ٹھیک، سب ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں. ہمیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہم امت کو ذرا ذرا سے مسئلوں پہ لڑا دیں. ٹھیک ہے یار، اس نے کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو اللہ قیامت میں پوچھے گا، وہ کہے گا اللہ مفتی منیب صاحب سے ذرا پوچھ لیں، انہوں نے ہی فتویٰ دیا تھا. اور ادھر پوچھے گا تو لوگ کہیں گے اللہ مفتی شفیع اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا، اللہ ان سے پوچھ لیں. تو محتاط حضرات یہ کہتے ہیں کہ افطار کے بعد لگوا لو، وگرنہ روزہ ختم ہونے کے لیے منہ کے ذریعے کوئی چیز چاہے، ناک کے ذریعے چاہے، حلق کے ذریعے چاہے، پیٹ میں ڈائریکٹ ڈال دی جائے، دماغ میں پہنچے، یہ چیزیں ہیں. وگرنہ کسی انسان کی شوگر، ڈاکٹر کہتا ہے کہ گلوکوز اسے چڑھا دو، ان حضرات کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک آدمی نقاہت محسوس کرتا ہے عصر کے بعد، وہ کہتا ہے کہ میں تو بس مرتا ہوں، کیا کروں، روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو ڈرپ لگا دیتا ہوں. دیوبند کے حضرات کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو وسعت ملنی چاہیے. یہ کہیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ روزے کی بڑی حفاظت. سب ٹھیک. اب آگے کان کے ڈراپس جو قطرے ڈالتے ہیں، تو کتاب و سنت میں کوئی تصریح نہیں ہے. اللہ کی کتاب نے بھی کچھ نہیں کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا. بعض فقہا کان میں دوا ڈالنے سے روزے کے ٹوٹ جانے کا اس لیے حکم دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے کان سے معدے تک پہنچتی ہے، گلے تک پہنچتی ہے. لیکن آپ کو ایک اصول کی بات عرض کریں، یاد رکھنا خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ، شریعت کے جتنے مسئلے بربنائے طب ہیں، مسئلے کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے، مسئلے کی کتاب میڈیکل ہے. ان سارے مسائل کو ہمیں جدید تحقیقات کی روشنی میں اگر تبدیل کر کے فتویٰ دینا پڑے تو دینا چاہیے. سمجھے؟ اس کی بنیاد کتاب و سنت نہیں، اس کی بنیاد میڈیکل ہے. مثلا شریعت کہتی ہے کہ یہ فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے نکاح ہوا کسی مرد کا، اور وہ پہلے سے امید سے تھی، شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ تو امید سے ہیں، تو فقہاء کہتے ہیں کہ شوہر کو حق نہیں پہنچتا کہ اس سے قربت اختیار کرے. نکاح ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ولادت سے فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے. کیوں؟ وجہ نہ خدا کی کتاب اس بارے میں کچھ کہتی ہے، نہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فتویٰ دیا ہے، کسی چیز سے بھی ثابت نہیں ہوتا. ثبوت کہاں سے ہے کہ اس زمانے کی طب میں یہ تھا کہ بچے کا اصل جو پیدائش کا سلسلہ جو بننا شروع ہوتا ہے وہ پہلے شوہر سے شروع ہو گیا تھا. یہ ہو گئی امید سے، چاہے وہ جائز تھا نہیں تھا، کچھ بھی تھا، بدکاری کے ذریعے تھا. اور اب بچے کے ناخن اور اس کے سر کے بال اور اس کا کلر، یہ سارے کا سارا شوہر کے بار بار تعلق سے بنتا ہے. اگر دوسرا شوہر تعلق قائم رکھے گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کے کان کہیں اور سے بنے ہیں تو سر کہیں اور سے بنا ہے. یہ اس زمانے میں میڈیکل میں تھا. ختم ہو گئی بات یار. جدید میڈیکل نے بتا دیا کہ بچے کا پروسیس ایک مرتبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ شوہر چاہے اگلے ہی دن دنیا سے چلا جائے، اللہ معاف فرمائے،
اگلے ہی دن دنیا سے چلا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس سے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اسے کہیں کہ ایک تم نے نکاح کر لیا اوپر سے قریب بھی مت جاؤ، کیا ضرورت ہے اس وقت؟ اسی طرح کان میں دوا ڈالنے سے وہ دوا کان سے حلق میں نہیں آتی، یہ جدید میڈیکل بتاتی، اس لیے ہم کیوں فتویٰ دیں؟ تو کتاب و سنت میں اس کی کوئی تصریح نہیں۔ آگے آ گیا اجتہاد میں جو ہمارے ڈاکٹرز بڑے بڑے میڈیکل کے اسپیشلسٹ ہیں، ہمیں ان کی رائے کو بھی دیکھنا ہے اور اس پہ فتویٰ دینا ہے، تو اس لیے جدید تحقیق میں جو ہے علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کان میں کوئی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے فتوے میں، اور فتوے کا حق جن کا بنتا ہے نا بس وہ دیں۔ اس کے بعد ایک صورت اور رہ جاتی ہے کہ کان کا پردہ پھٹ گیا اور دوا جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور روزے کی حالت میں پھر وہی بات آ گئی احتیاط کی کہ احتیاطاً دوا نہ ڈالے، روزہ ختم ہو جائے تو دوا ڈالے، تاکہ وہ جو پرانے فقہا کا فتویٰ تھا اور جب جدید کا فتویٰ ہے دونوں ہی پہ عمل ہو جائے، نہ کرے اور دوا ڈال لے اور کان پھٹا ہوا ہے پردہ اس کا تو روزہ گیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں جاتا۔ اگر وہ احتیاط کرتا ہے بسم اللہ، وہ وسعت پہ عمل کرتا ہے تو بسم اللہ۔ ناک کے سپرے سے روزہ فاسد ہونا، ناک روزے کی حالت میں ناک میں سپرے کا حکم یہ ہے کہ اگر سپرے میں محض ہوا نہ ہو، اس سے پانی یا دوا یہ ذرات دماغ تک پہنچ جائیں تو پوری امت کے نزدیک یہ روزہ باطل ہے، کیونکہ ذرات ہیں نا، کوئی دوا ہے نا، انہیلرز جیسے لیتے ہیں، تو اس لیے یہ اس کی اصل کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن الوضو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول مجھے وضو کا بتا دیجئے کہ وضو کیسے ہونا چاہیے اور کیسے وہ ٹوٹتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وضو کو اچھی طرح کیا کرو، وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا کرو، پاؤں کی انگلیاں بھی اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی، اور آپ نے فرمایا کہ غرارہ بھی کیا کرو، ہاں مگر جب تم روزے کی حالت میں ہو تو غرارہ نہ کرنا، کیونکہ پورا احتمال ہے پانی نیچے حلق سے نیچے اتر جائے گا، تو اس لیے ناک میں اس میں بھی منع فرمایا کہ ناک میں اتنا پانی روزے کی حالت میں نہ چڑھاؤ کہ اوپر چلا جائے اور پھر جسم انسانی میں داخل ہو جائے، تو اس لیے یہ وضو میں بھی یہی حکم ہے، حتیٰ کہ کسی کو غسل کرنا ہے تو اپنے ناک میں پانی چڑھانے کا یہ عمل، اور روزے کی حالت میں اس کی حالت روزہ رکھنے کی صورت میں اس پہ غسل واجب ہو گیا، تو اب وہ افطار کے بعد ناک کو صاف کرے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ کہ براہ راست ان چیزوں سے کوئی بھی غذا یا کوئی چیز ان راستوں سے اندر چلی جائے گی جو راستے طبعی ہیں۔ آنکھوں کے قطرے ہیں، ہمارے نزدیک تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شافعی حضرات کے بھی نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ اس کا اثر اگر حلق میں محسوس ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے، تو سرمے کا اثر کبھی کبھی نا، آپ کو شاید تجربہ ہو کہ نہ ہو، حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ سرما لگاتے ہیں ان سے پوچھیں، خواتین جو لگاتی ہیں ان سے، تو سرمے کا اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ اس لیے آنکھوں میں کوئی بھی دوائی ڈالے اور چاہے اس کا اثر حلق بھی محسوس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور مالکی اس بات کے قائل نہیں ہے، یہ مالکی فقہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حتیٰ کہ حنبلیوں میں
حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آنکھ میں کوئی آدمی قطرے ڈالے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں شوگر کی حالت میں روزہ رکھا کسی نے بھی، اب تو یہ عام ہو گیا ہے، اور مریض اس کی علامتوں کو خود محسوس کرتا ہے۔ شوگر جب ڈاؤن ہوتی ہے نا، تو یہ جن کو بھی شوگر ہے ان سے پوچھو کتنی خراب حالت ہو جاتی ہے، اور شوگر بڑھ جاتی ہے تو پھر 700-800 تک اگر پہنچتی ہے تو پھر اس کے بھی آثار ظاہر ہوتے ہیں، 500 پہ بھی آثار تو ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تمام لوگوں کا اپنا ذاتی تجربہ یا پھر کسی ماہر ڈاکٹر کی رائے جسے خدا کا خوف ہو، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ اس حالت میں آپ روزہ نہ رکھیں تو اس کی بات ماننی ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی اور وہ کہ نہیں مجھے بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسے اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم اتنے غافل ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جاتے تھے، گھوڑا دوڑاتے تھے، میدان جنگ تھا، وہ تو ایکسرسائز ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ میں جب ہوتے تھے تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد انتظار فرماتے تھے اشراق کو جائے، جب سورج چڑھ آتا تھا تو 2.5 میل 3 میل 4 میل پیدل چلے جاتے تھے اور پھر واپس مسجد نبوی تشریف لاتے۔ اور ایسے بھی ہوا ہے کہ اتنی لمبی واک کے بعد آ کے وضو کیا اور پھر نوافل ادا کی۔ ہم لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، یہ سنت میں نہیں آتا۔ اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ سنت میں نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح شوگر زیادہ ہوگی یا کم ہوگی یا جو بھی ہوا، اس کو پتہ ہے مجھے اب روزہ توڑ دینا چاہیے تو روزہ توڑے اور ایک روزے کی قضا آئے گی، بس ایک روزہ اس کے لیے رکھنا یہ ضروری ہے، ایک روزہ۔ اسی لیے فقہا نے بحث کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان نے اپنی خواہشات کو پورا کیا کس ذریعے سے؟ اگر وہ بیوی کے تعلق کے علاوہ ہے تو پھر وہ ایک روزہ رکھے گا قضا میں، اور اگر بیوی کے ساتھ تعلق ایسا اس کا قائم ہو گیا کہ مکمل طور پہ، تو یہ اس کے لیے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور ایک ہی رمضان میں متعدد مرتبہ ہو گیا تو پھر اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کتنے روزے رکھے گا۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی رمضان میں متعدد مرتبہ یہ ہو گیا تو 2 مہینے کے روزے ایک بار رکھے، لیکن اکثر علماء نے دیوبند کے حضرات نے خاص طور پہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر مرتبہ کے متعلق 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس لیے اگر پتہ چل جائے کہ یہ شوگر مجھے تکلیف دے رہی ہے، بے ہوش ہو سکتا ہوں یا بری حالت ہو گئی ہے، تو اپنا روزہ اسی وقت افطار کرے اور اس کے بعد ایک روزہ اس کے عوض میں رکھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے حنبلی رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی تھے بھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے حنبلی۔ روزہ رکھنے سے ایک عورت امید سے ہے، اور لیڈی ڈاکٹر ایماندار ہو، کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بچے کا نقصان ہو سکتا ہے، بالکل روزہ چھوڑ دینا چاہیے، بچے کو بچانا چاہیے، بچے کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ماں جس حالت سے گزرتی ہے بچے پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ تو پرواہ نہیں کرتے، ماں اس حالت میں اگر لڑتی ہے کسی سے تو اس کا بھی بچے کی روح اثر کو قبول کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے تو اس کا اثر بچے کی روح اور بچے کا وہ جسم جو بھی چھوٹا سا بن رہا ہے وہ اثر قبول کرتا ہے۔ یہ ایسی گپیں نہیں ہیں۔ کون ہے جس کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں گزرتی؟ کون ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا؟
شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، کمال کی کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، شاطبی کی کتابیں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، مثنوی ہے، حکیم صنائی ہیں، عطار ہیں، ہماری تاریخ، ہمارا اثاثہ، ہمارے اکابر، وہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ کیا مارکس اور کیا اینگلز اور کیا لینن، یہ سب کوچے چھان کی ہم بات کر رہے ہیں، کہاں تک ان کا دماغ پہنچا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میری پیدائش سے چند دن پہلے میرے والد اور والدہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک فقیر مانگنے آ گیا، تو میرے والد نے روٹی لی اور 2 ٹکڑے کیے، اس کے درمیان سے چیر کے اس کو دے دی۔ تو میں نے اپنے والد کو کہا، والدہ کے پیٹ سے میں نے ان کی روح کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور میں نے کہا ابو آپ کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہے، میں بس چند دن میں دنیا میں آ جاؤں گا، آپ اس فقیر کو میری طرف سے بھی دے دیں، اس خوشی میں دے دیں۔ تو میرے والد نے فقیر کو بلایا اور پوری روٹی دی۔ یا تو کوئی سپرے لاؤ، تو ذرا سا فاسٹ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ لوگ جھوٹ ووٹ نہیں بولتے تھے۔ سہل بن عبداللہ تستری اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یادداشت بچپن کی کیا کام کرتی ہے، تو انہوں نے کہا پوچھو جو چیز تم نے پوچھنی ہے، باتیں نہ کرو زیادہ۔ اسے کہا نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا جس دن اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، مجھے وہ دن بھی یاد ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا، فتوحات پڑھی ہو تو آدمی بات کرے نا، انہوں نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ اس جہان سے پہلے ایک جہان روحوں کا آباد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل فل اتھارٹی دی اور کہا ہر ایک روح سے کہ جو مذہب چاہتی ہو چن لو۔ جس نے جو مذہب چاہا وہ چن لیا۔ دنیا میں اللہ نے کہا اسے اس کے گھر میں پیدا کرو، کیونکہ اس کی روح نے اس کو اختیار کیا تھا۔ اب ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اس لیے مسلمان، عیسائی کے گھر پیدا ہوئے۔ یار وہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا سارا، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ علم ہوتا نہیں، اور پھر اسی طرح کے الجھاؤ کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جواب دینے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کون بتائے کہ بیٹے ایک مرتبہ آزادی ملی تھی پوری، اور اس میں ہم نے اس خاندان کو سلیکٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم انہی میں پیدا ہوتے۔ تو اس لیے ماں پہلے دن سے اپنے بچے کے ساتھ مرتبط ہو جاتی ہے۔ بات ختم کرنی چاہیے۔ یونانی جو تھے نا، یہ افلاطون اور ارسطو اور یہ فیثاغورس تو ملتا ہی نہیں تھا، اتنے زبردست آدمی تھے، وہ کسی سے نہیں ملتا تھا۔ اپنی خانقاہ اس نے بنا رکھی تھی، کوئی آتا تھا تو کہتا تھا 40 دن سے روزے رکھواؤ، روزہ رکھتا تھے، کہتا تھا اسکیچ کرو اس کی تصویر، وہ مصور بھی رکھتے تو اسکیچ کرتے تھے، پھر وہ منگا کے دیکھتا تھا، پھر کہتا تھا نہیں، اس کے آثار بتاتے ہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے، شرارت ہے اس کی طبیعت میں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب الفراسہ، آدمی کو دیکھ کے پہچان جانا کہ اندر کی شخصیت کیا ہے۔ اور دلیل چاہیے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور اس کائنات میں بڑی نشانیاں ہم نے رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو محض اپنی دانست، اپنی عقل اور شعور سے یہ قرائن معلوم کر کے حکم لگا دیتے ہیں، دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں بندہ کس کیٹیگری میں۔ قرآن بھی یہی بتاتا ہے۔ تو اس لیے افلاطون، ارسطو، فیثاغورس اور اقلیدس وغیرہ یہ کہتے تھے کہ جب ایسے ہو جائے نا تو بیٹی کو بالکل الگ کمرے میں رکھو اور بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں لگا دو، اسکالرز کی۔ افلاطون کی مثلا تصویریں لگا دیتے تاکہ بیٹی وہ اس حالت سے گزرے، اس شخصیت کا عکس پڑے اس پہ۔ آپ کبھی تجربہ سوچیں گہری نظر سے،
کبھی کبھی جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا اس میں ماموں کا اثر بہت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیٹی کو محبت ہوتی ہے نا اپنے بھائی سے، تو ماموں کی طبیعت کو یہ بچہ قبول کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ماں کو تعلق ہوتا ہے اپنے دیور چچا سے بہت زیادہ، عزت، احترام، بڑے چھوٹے کی تمیز، بچہ چچا پہ پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ماں نے جس چیز کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے وہ، اور جہاں وہ میوزک ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، پھر اگلی نسل بھی ایسے ہی ہوگی۔ اسی لیے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے کسی نے خط لکھا ہے اور شیخ سے کہا کہ ہمارے زمانے میں بے حیائی عام ہو گئی ہے، 6ٹی صدی میں۔ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا اس کے جواب میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم قریب جاؤ تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ میری اولاد میں شیطان کا حصہ نہ رکھ۔ تو ہمارے زمانے میں اتنی جہالت عام ہو گئی ہے کہ بچے اس دعا کو جانتے نہیں ہیں، تو وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا حصہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے خاتون اگر اس کو ڈر ہو کہ بچے کو بالکل روزہ نہ رکھے تو روزہ رکھے گی نہیں، اور بعد میں وہ ایک روزے کی قضا کریں گی۔ دودھ پلاتی ہیں جو خواتین اپنے بچوں کو، اور دودھ کم ہو جانے کا یا بچے کو تکلیف کا خدشہ ہو تو اس کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے، بلکہ وہ بچے کی پرورش کو زیادہ ترجیح دے۔ یہ تو صاف حدیث میں بھی آیا ہے، سوید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک آدمی آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ نے کہا آؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں روزہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دیکھ اللہ نے مسافر کے لیے آدھا ہی کر دی ہے نماز، اور روزے کی اللہ نے اجازت دی ہے، سفر میں رکھو یا نہ رکھو، اور اللہ نے وہ عورت جو امید سے ہے اور وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہے اپنے بچوں کو، ان سب کو اللہ نے چھوٹ دیا ہے کہ اپنے بچے کا خیال کریں، روزہ نہ رکھیں۔ یہ تو صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں مستثنیٰ فرما دیا۔ یہ ہیں روزے کے مسائل، جو بہت سوالات آئے ہوئے تھے، پھر ہم نے اسے لکھ لیا تاکہ اس کو بیان کر۔ مساجد میں خواتین نماز کا داخلہ ہماری تاریخ میں کب سے بھیا یہ اردو کیسے لکھی ہے؟ کب میں میم کہاں سے آ گیا؟ کب سے بند ہوا؟ یہ نون پہ ایک نقطہ ہوتا ہے، دو تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اردو بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، پنجابی آپ ٹھیک نہیں بول سکتے، آپ نے کرنا کیا ہے آخر؟ اللہ کہتا ہے کہ السنتکم، تمہاری یہ زبانیں جو ہیں نا، یہ جو تم بولتے ہو انگلش، اردو، فرینچ وغیرہ وغیرہ، اللہ نے کہا یہ میرے ہونے کی دلیل ہے، تو خدا کے ہونے کی دلیل کو کیوں کمزور کرتے ہو یار؟ تاریخ میں بند نہیں ہوا، اور تاریخ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خواتین مساجد میں نہ آئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود ہی شروع فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو فرمایا تھا کہ عورتوں تم نماز اپنے گھر میں پڑھو، یہ میری اس مسجد سے زیادہ ثواب کی نماز۔ پھر فرمایا تھا صحن میں پڑھو تو کم ثواب ہے، اور کمرے میں پڑھو تو زیادہ ثواب ہے، اور پچھلی کوٹھڑی میں چلی جاؤ۔ پرانے زمانے میں بلڈنگز بنتی تھی نا، تو کوٹھڑیاں پیچھے بنا کے اس میں چوروں کی بڑی سہولت تھی کہ ادھر سے نقب لگا لیتے تھے، تو سامان اس میں رکھا جاتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اپنے بچے کا خیال رکھو، اور فرمایا کوئی پتہ نہیں بچے کو کس وقت تمہاری ضرورت پیش آ جائے، میں عمر گارنٹی دیتا ہوں اس مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس مسجد میں تمہاری نماز اس سے بہتر ہے اپنے گھر پہ پڑھو اور اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اسی بات کو احناف نے لیا ہے۔ حنفی فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے، دو وجہ، ایک تو بچے اگنور نہ ہوں، اور دوسری یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ہر زمانے میں ہی بد کردار لوگ رہے ہیں، تو حنفی فقہا نے کہا کہ ظہر عصر میں تو جا سکتی ہیں، مغرب عشاء میں مت جائے یا فجر میں مت جائے۔
کہ کوئی راستے میں گلی میں محلے میں شرارت کرنے والے نہ ہوں۔ لیکن اب الحمدللہ ان چیزوں میں کمی آ گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں اتنے سمجھدار لوگ رہے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پہ فتویٰ دینا چاہیے، فتویٰ بہت اتھارٹی، بہت بڑی بات، لیکن ہم سے رائے پوچھیں تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عورتوں کو تعلیم کے لیے مسجد آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ نماز ایک الگ چیز ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے۔ خواتین مساجد میں آئیں، تعلیم حاصل کریں، نماز میں آئیں، نماز کے بعد درس بیان اس کی تعلیم حاصل کریں، یہ چیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے لیے اعتکاف کی الگ جگہ مساجد میں بنانی چاہیے، تاکہ 8-10 دن وہ سارے ماحول سے کٹ کے اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق میں رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اور اسے خدا کا خوف، کوئی حیا، جو بھی آپ اب آگے کی تقریر آپ خود سمجھتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رہے فتوے کی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی مساجد کو دوبارہ سے بنانا چاہیے اور اپنی خواتین کو مسجد لا کے انہیں تعلیم دینی چاہیے، شریعت نے جو کچھ انہیں سکھایا۔